تلاوت کر رہے تھے جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کشادہ کر دیا، آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی یہ تلاوت کر رہے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کا سینہ حبیب کی خاطر کشادہ کر دیا، سینہ مصطفیٰ کا صدقہ اس حافظ کے سینہ کو بھی کشادہ فرمائے، اور اس کے بھی سینہ کو ہمیشہ بے کینہ رکھے، اور شہریار مدینہ کی محبت کا مدینہ رکھے۔ اللہ نبی پاک کا صدقہ ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اسلوب قرآن اور صاحب قرآن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ عقیدت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب حافظ توقیر صاحب تشریف لائیں گے اور ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ زمانے میں جس کو بھی توقیر نصیب ہوئی ہے وہ ذات و ذکر نبی سے نصیب ہوئی ہے یا ذات نبی سے نصیب ہوئی ہے۔ تو آئیے صاحب توقیر ہونے کے لیے جناب حافظ توقیر صاحب کے ساتھ مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے نعت شریف سنیں، مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، جنہوں نے سونے کا ذکر سونا لگا ہے، سبحان لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمامی حضرات جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زبان ہوئے، میری زبان پہ سونے کا درود ہوئے، بندہ ایک درود پڑھ کے سناوے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جاندہ عشق نیمان پہ آزوگا دن۔ کوئی گا نہ بولو، نہ بولو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جاندہ عشق نیما پیا لوگا دن، پر عشق دماغ حسین۔ جاندہ عشق نیما پیا لوگا دن، پر عشق دماغ حسین۔ جنہوں حق یاد اس دنیا دے، اس حق حدیث یاد حسین۔ ہر دکھ تے درد نو کربل وچ کیا سے جو بچا کلام پیش کر رہے ہیں چار شعر۔ محبت کس نے کی چاہت کس نے کی، محبت کس نے کی چاہت کس نے کی، محبت کس نے کی چاہت کس نے کی، نبی دی کربلا جا کے عطا کس نے کی، نبی دی کربلا جا کے عطا کس نے کی۔ اور بھائی کتاباں
ایسیاں بھی جنہاں وچ ذکر بجدا نہیں کتاب ایسیاں بھی جنہاں وچ ذکر بجدا نہیں میں پوچھنا زمانے تو خیانت کس نے پسند ہے کہ بولو میں پوچھنا زمانے تو خیانت کس نے کی ہے اور اذان سن کے میں سے پوچھنا ماں مسیحا تو تہاڈی حشر تک نسو حفاظت کس نے کی ہے یہ سب آپ پیچھے پیش کر رہے ہیں لوگ زمانہ میاں صاحب زمانہ اجوے مجھ قرآن پاک تو جا کے زمانہ اج بھی پوچھدا ہے قرآن پاک تو جا کے دھڑ دے تیری نشخہ تلاوت کس نے کی ہے اور حسین حق بچا دے یزید حق مٹا دے حسین حق بچا دے یزید حق مٹا دے دعا وچوں بغاوت کس نے کی حسین حق بچا دے انتخابی کلام اور خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا اللہ کریم ان کی عمر میں آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اب اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے ایک بار پھر اس محفل پاک کا آغاز ہوا چاہتا ہے پہلے جہاں تھی وہیں پر اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی اس محفل پاک کا اثر نو آغاز ہوا چاہتا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں قرآن مقدس کا نور نصیب ہے یہ قرآن مقدس اس کو نازل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اسے حلف اٹھانے کے لیے یا قسم دلانے کے لیے لایا جائے بلکہ قرآن مقدس اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہر دور میں سرفراز رہتے ہیں آج مسلمان کی پستی اور تنزلی کی صرف وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کمزور ہے آج بھی ہم قرآن سے رابطہ کریں اور رجوع کریں تو وہی مقام و منزلت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف کو اللہ نے عطا فرمائی تھی اور کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا سبحان اللہ قرآن اس بات پر شاہد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اونٹ کی مہار گم ہو جاتی کسی سے پوچھتے نہیں کہ کیا تو نے دیکھی ہے یا نہیں کہتے قرآن کی آیات کے اشاروں سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے قرآن کریم پر تدبر کر کے تو دیکھیں فکر کر کے تو دیکھیں اسے پڑھ کر تو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اس قرآن کی شکل میں ہمیں مخاطب کیا ہے ہم سے خطاب کیا ہے اور اگر ہم قرآن کریم سے پہلو تہی اختیار کریں گے تو ساری کائنات کی نعمتیں بھی مل جائیں ساری کائنات کی نعمتیں بھی مل جائیں پھر بھی ہم سے زیادہ کائنات میں مفلس کوئی نہیں اگر ہمارا قرآن سے رابطہ نہیں اللہ کریم ہمیں قرآن سے رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر پڑھنا نہیں بھی آتا کھول کو روزانہ اس کی زیارت کر لیں اس کا بھی فائدہ ہوگا
چوم لیں اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو جنہیں پڑھنا آتا ہے لازم ہے ان پر کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمہ تفسیر دیکھیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیں اور پڑھیں ساتھ، اور دیکھیں کہ ہمارے مولا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے اسلوب اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے دیگر جناب میاں محمد سلیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے لخت دل نے قرآن کریم حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک حافظ قرآن جنت کے کس درجے پر فائز ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، جنت کا ایک درجہ طے کر لے گا، اور جب والناس پر پہنچے گا تو 6666 درجے پر وہ فائز ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیات 6666 ہیں، ایک آیت پڑھتا جائے گا ایک درجہ طے کرتا جائے گا۔ دوستان محترم، اللہ کریم ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے اور اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا کر، نہ صرف حافظ بنا کر بلکہ محافظ قرآن بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج اس بزم میں اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے اپنی سماعتوں کو مزید معطر کرتے ہیں، منور کرتے ہیں۔ کائنات میں صرف ایک کلام مقدس قرآن مجید ہے کہ جس کو سننے کا بھی اجر ہے، جس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے۔ آئیے اس کلام کو اس انداز میں سنیں کہ آج اتنا اجر نصیب ہو کہ کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جناب محترم عزت مآب حافظ و قاری محمد اکرم شمسی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول اکرم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والے اس کلام مقدس کی نورانی آیات سے ہم سب کے سینوں کو شمسی کیفیت عطا کرتے ہوئے، یعنی روشنائی عطا کرتے ہوئے بارگاہ صاحب قرآن یعنی رسول اکرم کے قدموں تک لیے چلے۔ جناب محترم قبلہ حافظ و قاری محمد اکرم شمسی صاحب اللہ کا پاک کلام عطا فرمائیں گے، ہمتن گوش یعنی سر سے لے کر پاؤں تک کان بن جائیں اور کلام اس انداز میں سنیں کہ اس کلام کا ایک ایک حرف ہمارے سینوں کی ظلمتوں کو کافور کر دے اور کلام نور کی برکت سے نور علی نور کر دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله
الملك 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 القدوس العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون والله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء والله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ما شاء اللہ جزاک اللہ جناب محترم قبلہ قاری اکرم شمسی صاحب سورہ حشر کے آخری رکوع کی آخری آیات تلاوت کر رہے تھے عقیدے کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ میں نے کرنا ہے اور اس جملہ سے متصل تمہید ہے اور بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہوئے اگلی شخصیت کی طرف بڑھ جانا ہے جو سننے کی طبیعت رکھتے ہیں ایک دفعہ ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ جو نبی کے علم غیب پر یقین رکھتے ہیں وہ ذرا ذوق سے پھر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس عقیدے کی بہاریں عطا فرمائے۔ سنیے گا، میں حضرات نفوس قدسیہ کی موجودگی میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے ہر غیب، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر غیب کو جانتا ہے۔ اب عزیزان من سنیے گا، میں بڑی جلدی سے گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا مولا کسے بنا رہا ہے؟ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، ابھی بنا نہیں ہے بشر، اور فرشتے جانتے ہیں کیا کرے گا، یہ فرشتوں کا علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر بندہ ضرور بولے، غیب بندے سے میں تقاضا ہی نہیں کرتا، جو حاضر ہے وہ ضرور بولے۔ یہ فرشتوں کا علم غیب ہے کہ مولا کسے بنا رہا ہے، یہ فساد کرے گا، تو اللہ کا علم دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ فرشتوں کا علم غیب اپنی جگہ، اللہ کا علم غیب اپنی جگہ، فرشتوں کا علم غیب۔ مولا کسے بنا رہا ہے؟ ابھی بنا نہیں، کسے بنا رہا ہے؟ یہ فساد کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی نظر ہر انسان کی ادا پر تھی اور اللہ کی نظر صرف مصطفیٰ پر تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کا علم غیب یہ فساد کرے گا، اور اللہ کا علم غیب سبحان اللہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں اس پر جتنی مثالیں اگر کوشش کروں کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تو کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر۔ کتنے غیب ہیں؟ جنت بھی غیب، فرشتے بھی غیب، دوزخ بھی غیب، اور سب سے بڑا غیب اللہ، سب سے بڑا غیب اللہ، اور وہ بھی میرے نبی کی نظر سے غیب نہیں۔ آئے ہائے، جس خدا کو مان رہے ہو وہ بھی تو نبی کا علم غیب ہی تو ہے۔ نبی کے علم غیب کو مانا تو اللہ کو مانا۔ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بھئی کسی نے دیکھا؟ کیوں مانتے ہو؟ نبی نے بتایا اللہ غیب ہے اور مان رہے ہیں، کیوں؟ نبی کے علم غیب کی وجہ سے۔ اب جب بندہ اب تک نہیں بولا، اگر اب بھی نہ بولا مجھے دکھ ہوگا کہ کیوں نہیں بولا، محفل کے اختتام تک مجھے تکلیف رہے گی کہ کیوں نہیں بولا۔ جس کے سینے میں عقیدہ بھی ہو اور بولے نا، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بندہ کیوں نہیں بولا۔ جملہ سنیے گا کہ جس نبی کی نظر سے خالق نہیں چھپا، مخلوق کیسے چھپ سکتی؟ سبحان اللہ۔ جس نبی کی نظر سے خالق نے بھی چھپا، مخلوق کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو دوستان گرامی قدر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جس طرح نبی اپنی ظاہری حیات میں قریب بلال کو دیکھ رہے تھے، دور اویس کو دیکھ رہے تھے، آج مدینہ شریف میں اپنی مرکز میں بابا مراد علی سرکار کے عرس میں بیٹھے ہم سب غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جس کی مثال پر اس جملہ پر اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک نے ایک دن مسجد نبوی میں خطاب فرمایا، خطاب طویل ہو گیا، حتیٰ کہ بات قیامت تک پہنچ گئی۔ نبی نے اپنے آخری لال کی بات کی، امام مہدی کی بات کی کہ میرا مہدی ایسا ہوگا، میرا مہدی ایسا آئے گا۔ مہدی کا حلیہ بیان کیا کہ مہدی کی گال پر تل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مہدی کی گال پر تل ہوگا۔ جو نبی قیامت کے قریب آنے والے مہدی کے گال کے دل کو دیکھ سکتا ہے، وہ محفل میں بیٹھے ہر عاشق کے دل کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل میں بیٹھے ہر عاشق کے دل کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں اور حاضر و ناظر نبی کے حضور محفل مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ ہماری نظر دیکھے نہ دیکھے، مدینے سے نبی کی نظر تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے تو یہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، نہیں جس کا عقیدہ صرف وہ بولے نعرہ رسالت، اور کوئی ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں تو دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بابا